روزے کا لغوی معنی کیا ہے؟ صوم لغوی معنی روزے کا کیا ہے؟ امساک یعنی رکنا، کھانے پینے جماع وغیرہ سے رکنا، یعنی پوری اپنی یہ جو خواہشات نفسانی ہے، الغرض پورا کھانا پینا خواہشات نفسی بالکل سارے کا سارا کیا ہے؟ ان چیزوں سے بچنا، چاہے حلال ہو یا حرام۔ حرام سے تو ویسے ہی بچنا ہے، لیکن حلال جو چیزیں ہیں نا، ویسے آپ اگر ان کو استعمال کرتے ہیں رمضان کے علاوہ، لیکن رمضان میں کیا ہے؟ ان حلال چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ جیسے حضرت سیدنا مریم علیہ السلام نے اپنے دور میں یہ منت مانی تھی کہ آج کے دن کیا ہے؟ میرا چپ کا روزہ ہے، یعنی میں چپ رہوں گی، خاموش رہوں گی، کسی سے بھی بات نہیں کروں گی۔ تو یہ اس ٹائم اس شریعت میں مشروع تھا کہ چپ کا روزہ بھی رکھا جا سکتا تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں کیا ہے کہ ہماری شریعت میں صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ یعنی صبح صادق ہو گئے، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، جب تک غروب نہ ہو جائے تب تک اپنے آپ کو کھانے پینے جماع اور خواہشات نفسانی سے روکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ کہ آپ حرام چیزوں تو ویسے ہی بندہ استعمال نہیں کر سکتا، ان کو قریب بھی نہیں آ سکتا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرما دیا کہ کیا ہے؟ حرام چیزوں سے باز رہو۔ اب جو حلال چیزیں ہیں نا، وہ بھی رمضان کے مہینے میں بندے کو استعمال کرنے کی مخصوص ٹائم تک اجازت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگا دینا، ریاضت کرنا، تقوی کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا۔ روزہ رکھا ہے تو صرف اور صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا، بھوکا پیاسا تو آپ رہ رہے، لیکن کیا اس روزے کے اندر روزے کے جو مقاصد ہے نا، روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ ایک مقصد علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ خواہشات نفسانی سے باز رہنا۔ کیا ہے؟ جو روزہ رکھتا ہے اس کے کیا ہے؟ نفسانی خواہشات وہ کم ہوتی ہے۔ روزہ رکھ کر بھی کیا ہے؟ آپ وہی برائیوں والے کام میں پڑے رہے، روزہ رکھ کر بھی عبادت ریاضت سے دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھ کر بھی گناہوں والوں میں پڑا، گناہوں کے کاموں میں پڑا رہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی حاجت ہی نہیں ہے کہ تم صرف اور صرف فقط اور فقط روزہ رکھ کر بھوکا پیاسا رہتے ہو، چگلی بھی کر رہے ہو، گناہوں والے کام بھی کر رہے ہو، فلمیں ڈرامے بھی دیکھ رہے ہو، جھوٹ بھی بول رہے ہو، اور نمازیں بھی قضا کر رہے ہو۔ اسی طرح ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، وہ سارے کے سارے کام تم کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا کہ بندے کی خواہشات نفسانی یہ کم ہو اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف کرے، اپنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ یاد کرے، اور روزہ رکھ کر قرآن پڑھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو نازل کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ مہینہ صرف اور صرف رمضان کا نہیں، یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھا ہے، نماز پڑھیے، تو اس کو کیا ہے؟ اپنے زندگی میں شامل کر دو، معمولات میں سے یہ لا دو کہ مجھے روزانہ اتنا قرآن پڑھنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کیا ہے؟ 30 دن میں 30 قرآن ختم کرے، نہیں تو نہیں، فقط ایک رمضان میں ایک قرآن لازمی ختم کرے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس مبارک مہینے میں اللہ کی اطاعت بندگی گریہ وزاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں بھی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔